جی السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بچنے کا اسلامی حل۔ ویورز، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی آپ کو میرے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کل میاں بیوی، عزیز و اقارب، خاندانوں اور معاشرہ میں یہ خطرناک بیماری عام ہے جس کے بے انتہا نقصانات ہیں، مثلا روزی میں بے برکتی، آخرت کا عذاب، مال و جان کا نقصان، طلاق، قتل و غارت گری، آپس میں نفرت، بغض، ذہنی انتشار، بلڈ پریشر اور دل امراض اور دماغ۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ زبان سے ایسی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ لڑائی کرانے والا شیطان ہے، اسی لیے اصل لڑائی آپ کی شیطان سے ہے، نہ کہ مخالف انسان سے۔ شکست شیطان کو دیجئے، یہی آپ کی اصل جیت ہے۔ شیطان کا پہلا حملہ غصہ دلانا ہے، اسی لیے جب آپ کو غصہ آئے تو مدرجہ ذیل کام کیجئے، جس کی تعلیم قرآن اور سنت میں بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھیے۔ حالت بدل دیں، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں۔ وضو کر کے 2 رکعت نماز حاجت برائے دفع غصہ شروع کر دیں۔ سر پر ٹھنڈا پانی ڈال لیں اور کم از کم 2 گلاس پانی پئیں۔ سب سے پہلے دونوں فریق اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر پیدا کریں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈریں۔ اسی لیے دونوں فریق علیحدگی میں اختلافات دہرائے بغیر اپنا اپنا حق اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے معاف کر کے اجر عظیم حاصل کریں۔ یہ آپ کی طرف سے صدقہ بھی ہے۔ اگر دونوں مسلمان یا مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تیسرے آدمی یا تیسری جماعت پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے کہ وہ ان میں انصاف سے صلح کرا دے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں باہم لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں، پس اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ جو شخص خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرانے کی تلقین کرے اور صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے تو اللہ یقیناً اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ آپس میں محبت سے ملیں، مصافحہ کریں، طوائف دیں، احسان کریں، ضرورت مند ہو تو مالی تعاون بھی کریں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر تم دیکھو گے تمہارا دشمن بہترین دوست ہو جائے گا۔ اور یہ چیز صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ توفیق اسی کو ملتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع تعلق کرنے والوں سے ملو، جو نہ دیتے ہوں ان کو دو، ظالم کے قصور کو معاف کر دو۔ لڑائی کے دوران اور لڑائی کے بعد کسی بھی حالت میں جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، پس بتوں کی گندگی اور جھوٹی باتوں اور جھوٹی قسم سے بچو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، بیماری اور نقصانات کی شکل میں، اور آخرت میں الگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔ کبھی بھی لڑائی کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، نہ یہ سوچیں کہ میں بڑا ہوں، چھوٹے سے معافی کیوں مانگوں۔ اگر آپ کی غلطی یا زیادتی ہو تو معافی مانگ لیں، اس عمل میں آپ کی بڑائی ہے۔ بدگمانی سے بچیے۔ والدین، بیوی اور بچوں کے تمام جائز حقوق ادا کریں۔ اسی طرح بیوی بھی شوہر کے تمام حقوق پورے کرے۔ سنی ہوئی باتوں پر یقین نہ کریں، کیونکہ سنی سنائی باتیں بھی لڑائی کا سبب بنتی ہیں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، گناہگار، بدکار، جھوٹا کسی قسم کی خبر لائے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بلا تصدیق بیان کر دے۔
शुबा का फ़ायदा भी दूसरों को दे। मुसीबत आने पर सब्र और नमाज से मदद लीजिए, फरमाने इलाही है। तर्जमा, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लो, बार बार नमाज हाजत पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही बेहतरी आ जाएगी। सब्र करने से इंसान अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का हकदार हो जाता है। तमाम घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाएं, ज़कात पूरी अदा करें और तमाम अहकाम इलाही पर पूरा अमल करें। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि डेली आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।